لیکن سیدنا علی نے ان کو جنتی کہا کیونکہ باطل پر وہ بھی نہیں تھے، باطل کی طرف سے لڑنے والے جنتی نہیں ہوتے۔ پھر اپنا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد۔ جی آپ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں مرزے کا لگایا ہوا سکین، خوردبین لگا کر بھی تلاش کریں گے تو مرزے کا فراڈ، اس کا جھوٹ، اس کی کہانی آپ کو نہ تو باب میں ملے گی اور نہ ہی حدیث میں۔ سلو کی عظیم بشارت والی حدیث اس پر دلیل ہے کہ معاملہ بدنیتی اور ذاتی بغض و عداوت اور حسد و کینہ کا نہیں تھا، وگرنہ جس پیغمبر نے بغض علی کو نفاق کی علامت قرار دیا، اسی پیغمبر نے علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت سے اختلاف کرنے والی جماعت کو مسلمین ہی قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ صفین اور جمل کے معاملے میں اہل اسلام کا یہ موقف ہے کہ ان جنگوں میں دونوں طرف اہل ایمان مسلم تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704، اسی طرح صلح و حسن والی حدیث جو کہ روافض اور مرزائی فرقے کی موت ہے، اس میں بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمین قرار دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث کے 5 طرق، حدیث نمبر 2457 سے لے کر 2461 تک، ان دونوں جماعتوں کو حق پر اور ان میں اقرب الی الحق، حق کے زیادہ قریب اس گروہ کو قرار دیا جو خوارج کے خلاف قتال کرے گا، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا گروہ تھا، لیکن دوسرا گروہ بھی باطل نہ تھا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 39035، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے دونوں طرف کے مقتولین صفین کو جنتی کہا۔ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ، اس پہ مارے جانے والے جنتی نہیں ہو سکتے، لیکن سیدنا علی نے ان کو جنتی کہا کیونکہ باطل پر وہ بھی نہیں تھے، باطل کی طرف سے لڑنے والے جنتی نہیں ہوتے۔ پھر اپنا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ معاویہ پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، انہیں برا نہیں کہا۔ الحمدللہ یہ سارے دلائل ہم تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں۔ انہی دلائل کی وجہ سے اہل اسلام کا یہی موقف رہا کہ صحابہ کے درمیان جنگ حق اور باطل کا مارکا نہیں تھا، بلکہ دوسرے فریق کی اجتہادی خطا تھی، اور حدیث کے مطابق اجتہادی خطا پر بھی ایک اجر تو ہے ہی، لیکن مرزا ان جنگوں کو اور ہی رنگ دیتا ہے، اس لیے اجتہاد والی حدیث کو بھی من مانا مفہوم پہناتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اس کے 5 الزامات والے بیان کو 46 منٹ کے بعد سے سنیں، یہ کیا کہتا ہے۔ وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا، وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار، کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، حدیث میں الفاظ ہے اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1۔ یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے، اب صحیح لڑیے تو 2 اجر۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے، باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی۔ سب سے پہلے آپ مرزے کے لگائے ہوئے سکین سے صحیح بخاری حدیث نمبر 7352 کا سکین اور باب دیکھ لیں۔ باب ہے حاکم جب اجتہاد کرے، خواہ غلط ہو یا صحیح، تو اس کے ثواب کا بیان۔ عربی عبارت بھی دیکھ لیں، اس میں صرف اجر الحاکم لکھا ہے، نہ کہ حاکم وقت۔ اب حدیث دیکھیں، جب حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ صحیح ہو تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے صرف 1 اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس میں حاکم وقت کے الفاظ کہاں ہیں؟ نہ تو باب میں ہیں اور نہ ہی حدیث میں۔
لیکن مرزے کی جسارت بیجا دیکھیں کیسے غلط بیانی کرتا ہے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہا ہے. اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ. باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر؟ حاکم وقت اجتہاد کرے. جی آپ پڑھ لیں, دوبارہ پڑھ لیں. یہ دیکھیں مرزے کا لگایا ہوا اسکین خوردبین لگا کر بھی تلاش کریں گے تو مرزے کا فراڈ, اس کا جھوٹ, اس کی کہانی آپ کو نہ تو باب میں ملے گی اور نہ ہی حدیث میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مرزے نے صحیح مسلم کی حدیث 4487 کا بھی حوالہ دیا ہے, اس کے بعد یہ حدیث میں یہ بات ہوگی؟ جی نہیں, وہاں بھی نہیں. یہ لیجئے غور سے دیکھ لیں, کیا اس میں بھی عربی متن یا ترجمہ میں کہیں حاکم وقت کا لفظ ہے؟ نہیں ہے. لیکن یہ عادی فراڈی, جھوٹ کا ماہر کھلاڑی, جھوٹی کہانی ڈالنے اور دھاندلی کرنے کا ماہر, دھاندلی کرتے ہوئے کہتا کیا ہے؟ اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ. باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر؟ حاکم وقت اجتہاد کرے. یہ ساری دھاندلیاں, کہانیاں, دھوکے کہاں بیٹھ کر کرتا ہے؟ اپنی قائم کردہ جہالت کی درسگاہ المعروف اکیڈمی میں. جی ہاں, وہی اکیڈمی جس کے اندھے مقلدین کو یہ اپنے اسٹوڈنٹ کہتا ہے اور اپنے مقلدین پکے کرنے کے لیے ان کی جہالت کے برعکس ان کی جھوٹی قصیدہ گوئی کرتا رہتا ہے. اس کا ایک شارٹ کلپ کا عنوان ہے, میرے اسٹوڈنٹس بمقابلہ تمہارے بابے. عمار بن یاسر نامی چینل پر لگا. اس کے شروع میں کہتا ہے, اگر انجینئر کو اس طرح کی بات کرے تو بڑا مسلمان ہے ہم سے, ہم نہ اسے توبہ پہ آمادہ کرے. تو نے کیا بات سن لی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں. تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشری تھے اس سسٹم کے, چندے کھائے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آباء و اجداد کو, اپنے بابوں کو چھوڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ انشاءاللہ اس کے اس جھوٹے قصیدے کا بھرپور طاقت تو بڑی فرصت اور دل جمی سے اور بڑی تفصیل سے کریں گے. فی الحال اس کے اس جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے بس ایک دو باتوں کی طرف نشاندہی کروں گا بطور ثبوت کہ یہ جو آپ اکثر و بیشتر حدیثوں میں ہیرا پھیری کرتے رہتے ہو, کبھی کوئی بات چھپا دی, کوئی گھٹا دی, کوئی بڑھا دی, کئی ضعیف روایات کا ذوق چھپا دیا, خود جن راویوں پر اعتراض کر کے اپنے خلاف روایات کو رد کر دیا, اپنے مطلب کے لیے اسی راوی کی اسی علت کو چھپا کر بیان کر دیا, صحابہ کرام کی گستاخیاں کی, ائمہ دین کی توہین کی, آیات و احادیث کے غلط ترجمے کیے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی اس جاہل اکیڈمی سے آپ کے کسی اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر کہا ہو, مرزا جی اینج نہیں, ایویں نہیں گل ہونی, آپ کو روکا ہو, آپ کو ٹوکا ہو, آپ سے کبھی کوئی بات کی ہو, آپ کے ساتھ اختلاف کیا ہو, سبھی چپ چاپ سنتے ہیں یا آپ کے ساتھ کھی کھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مانا کہ ہم نے اس مرزے کو زیادہ نہیں سنا, لیکن مرزا کو تو اپنی اس اکیڈمی کا سارا پتہ ہے. وہی کچھ اپنے ایسے کلپس منظر عام پہ لے آئے جس میں کچھ شاگرد پکڑ رہے ہوں. بات بڑی سادہ سی ہے, مرزا اپنے اندھے مقلدوں کی قصیدہ گوئی میں بھی اپنا مقصد اور ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے. بلائنڈ فالوورز خوش ہوں گے کہ آج تے ساڑھے بابے مرزے نے اخیر کر چھڑی, ساڑھیاں انہی طریفہ. در حقیقت وہ دیکھنے والوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ اس کی جہالت کی اس درسگاہ میں وقت کے عظیم فاضل محققین, اسکالرز, ماسٹرز اور بڑے بڑے کتابی کیڑے اس کے سامنے سم بکم عمیون کی مثال بنے بیٹھے رہتے ہیں. مجال ہے میری کوئی غلطی پکڑ سکے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ علمی اعتبار سے اس سے بھی گئے گزرے ہیں, اور جو ایسا کر سکتے ہیں وہ علماء ہیں جن کا داخلہ مرزے کی جہالت کی درسگاہ اس اکیڈمی میں بند ہے. اور اگر کوئی پہنچ جائے تو یہ اور اس کے اندھے مقلد اس عالم کو تنقید کی اجازت بالکل نہیں دیتے, خاموش رہنے پہ مجبور کرتے ہیں. ایسا ہی حق پرست ہے تو ذرا اجازت تو دے. علماء کرام اس کی اکیڈمی میں آ کر اس کو اتنے رجوع کروائیں گے کہ ساری گمراہی اس کی زائل ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اس کی ساری شیخی کرکری ہو جائے گی. مرزا اپنے مریدوں پہ اتنا خوش مت ہو کہ بڑے مرزے کے مقلد بھی سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر قادیانی پر مر مٹے تھے. علماء کو وہ بھی اپنے دجال کی طرح گالیاں نکالتے تھے جیسے آپ کے اندھے مقلد کمنٹ سیکشن میں آ کر جو حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بڑے مرزے کے مریدوں کی مشابہت ہے. المختصر کہ مرزا کی پیش کردہ حدیث میں حاکم وقت کے الفاظ ہیں
اور نہ ہی معنی مفہوم۔ جہاں تک معاملہ ہے فیصلوں کا تو فیصلے صرف حاکم وقت یعنی حکمران کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ قرآن حکیم سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ بعض اوقات عوام نے بھی عوام کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ خوارج کو سمجھانے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 2 آیات پیش کی، وہی ہم مرزے کے جھوٹ کے بطلان کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں اللہ مالک نے اختلاف کے شکار میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف سے ڈرو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر والوں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ مرزے کو غور کرنا چاہیے کہ اس آیت میں 2 فیصلے کرنے والوں کو مقرر کرنے کا حکم ہے، ان کے فیصلوں میں خطا اور ثواب کا امکان ہے۔ آخر مرزا کس دلیل کے تحت یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان فیصلہ کرنے والوں میں سے صحیح فیصلہ کرنے والے کے لیے 2 اجر نہیں اور خطا کرنے والے کے لیے 1 اجر نہیں، جبکہ یہ اللہ کے حکم پر ہی حاکم بنے۔ دوسری آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 اللہ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپایوں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے، جو اس نے قتل کیا اس کی مثل چوپایوں میں سے بدلہ ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف والے کریں۔ یہ 2 لوگ بھی حاکم وقت نہیں ہوں گے، حکمران نہیں ہوں گے، بادشاہ نہیں ہوں گے، خلیفہ نہیں ہوں گے، وہی کسی 2 بندوں سے جو انصاف کرنے والے ہوں ان سے فیصلہ کروانا، کیونکہ یہ کفارہ وہی حرم میں ادا کرنا ہے، ان سے اسی کے مثل فدیہ طے کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مرزا منگول کس دلیل سے انہیں اجر سے محروم کر رہا ہے؟ صرف اپنی من مرضی سے۔ حدیث میں الحاکم کے جو لفظ ہیں وہ فیصلہ کرنے والے کے بارے میں مرزا کا یہ کہنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حاکم وقت کا باب باندھا، یہ اس کا جھوٹ اور اس جھوٹ پر مبنی تشریح باطل ہے، اسے کہتے ہیں بناء فاسد علی الفاسد، غلطی پر غلطی کی بنیاد رکھنا۔ اب مرزا منگول کی ذرا اگلی بات سنیے، اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے، باقی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی۔ اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا۔ مرزا منگول جی اکلو ویلی پارٹی خامخواہ نہیں بلکہ دلائل اور اصحاب معاملہ کے طرز عمل کو پوری طرح سامنے رکھتے ہوئے علی وجہ البصیرہ اہل اسلام ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ صحابہ و تابعین ائمہ محدثین کی باتیں خامخواہ نہیں بلکہ رافضیوں کا پروپیگنڈا یہ خامخواہ اور باطل ہے۔ صحیح بخاری 2704 نمبر میں صلح کی عظیم بشارت والی حدیث اس پر دلیل ہے کہ معاملہ بدنیتی اور ذاتی بغض و عداوت اور حسد و کینہ کا نہیں تھا، وگرنہ جس پیغمبر نے بغض علی کو نفاق کی علامت قرار دیا اسی پیغمبر نے علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت سے اختلاف کرنے والی جماعت کو مسلمین ہی قرار دیا۔ عقل سے پیدل پارٹی اور احمقوں کے بنائے ہوئے امام صاحب، تمہیں بغض معاویہ کی بیماری نے ایسا باولا کر دیا ہے، ایسا خبتی بنا دیا ہے کہ تم نے عقل سے دشمنی مول لے لی۔ اگر سیدنا امیر معاویہ اور ان کی جماعت کو سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں سے بغض ہوتا تو بغض علی کا مطلب تو نفاق، اور نفاق میں مبتلا منافق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین کبھی نہ فرماتے، ان سے صلح و بشارت نہ ہوتی۔ بڑی گنتی گنوا رہے ہو، 855 ہجری کے تھے علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ،
عقلوں ویلیا، یہ تو بڑا آسان سا حساب ہے کہ یہ کہنے والے عینی رحمہ اللہ تو صلح کے صدیوں بعد پیدا ہونے والے فرد ہیں، کم و بیش 800 سال بعد کی بات ہے جن سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے سالار اعظم محبوب المؤمنین امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے خلاف جنگ کرنے والوں کو، ان کے مقتولین کو جنتی قرار دے رہے ہیں۔ یہ شہادت علی سے تو پہلے ہی کی بات ہے، اسے یہ روایت معلوم بھی ہے، خود پڑھ کر سناتا بھی ہے، لیکن عقل سے پیدل پارٹی امام صاحب عقل ہو تو سمجھے کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا، حق اور باطل کا مارکا ہوتا تو مخالفین جنتی قرار نہ پاتے۔ پھر صلح ہوئی 41 ہجری میں، امیر المؤمنین امیر حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی خلافت گویا تھالی میں سجا کر امیر المؤمنین امیر معاویہ کو ہدیہ کر دی، تحفے میں دے دی۔ پھر پوری زندگی اسی خلافت کی ماتحتی اختیار فرمائے رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور آپ کے بیٹے، آپ کے آنگن کی خوشبو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بھی اپنی زندگی کے 19 یا 20 سال اسی خلافت کے تحت گزارے۔ اس حق کو رد کرنے کے لیے تم جو جھوٹا خط کا ذکر کرتے ہو، اس کے من گھڑت ہونے کا ہم ثبوت الحمدللہ دے چکے ہیں۔ بات صرف اہل بیت، آل علی، آل جعفر تک محدود نہیں، بلکہ اس وقت موجود تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خلافت پر راضی رہے۔ تو یہ اجماع صحابہ پر مبنی خلافت ثابت ہوئی۔ جیسے ابو بکر کی خلافت پر کوئی اختلاف نہیں، عمر کی خلافت پر کوئی اختلاف نہیں، اس صلح کے بعد تمام کے تمام صحابہ امیر معاویہ کی خلافت پر ویسے اکٹھے رہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اور ہم تمہیں بتا چکے ہیں، تمہارا اپنا بیان تمہیں دکھا چکے ہیں، ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں کہ اجماع صحابہ کا منکر جہنمی ہے۔ یہ لو، دیکھ لو، اپنا بیان پھر سن لو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے پر چلتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ تو طویل خاص کے اعتبار سے تو پرٹیکولر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے کہ مومنین کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، یعنی جس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے یا قیامت تک اہل حق جس پر اجماع کرتے رہیں گے طویل عام کے اعتبار سے، اس راستے کو جو چھوڑ دے گا نولیہ ما تولا، تو ہم اسے پھیر دیں گے، پھر وہ جس گمراہی میں پھرنے کے لیے خود تیار ہوا والعیاذ باللہ۔ اور یہ تو دنیا میں ہوگا، اور قیامت میں وَنُصْلِيهِ جہنم، اور اسے ڈال دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی کہ کوئی جہنم میں جا کر پلٹے۔ اجماع صحابہ بھی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف اجتہادی نوعیت کا تھا، بغض، دشمنی، عداوت پر نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت حق سے زیادہ قریب، اقرب طائفتین الی الحق، اس کا مصداق ضرور تھے، لیکن امیر معاویہ اور ان کی جماعت بھی حق پر تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، باطل پر نہیں اور جہنمی نہیں تھے۔ ابھی قریب میں ہی فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ نے اس بات پر تمہیں خوب رگڑا لگایا ہے، دیکھ لیجئے شیخ کا پروگرام، شاید طبیعت کو صاف ہو جائے۔ اس کے خلاف بغیر کسی دلیل و برہان کے پہلے 4 اور 5 نام نہاد شرائع جو تم لاتے ہو، آج تک وہ ثابت ہی نہیں کر پائے، قرآن مقروض ہو۔ اس علمی قرض کے بوجھ تلے ہلاک ہونے کا پرام تو نہیں بنائے بیٹھے۔ اور جو یہ روافض اور تمہارے مقلد رافضی چیلے کہتے پھرتے ہیں کہ صلح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بھی کی، تو کیا نعوذ باللہ مشرک بھی حق پر تھے؟ واقعی بغض معاویہ میں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، بولے اور پاگل پن کے شکار ہو چکے ہو۔ عقل سے پیدل پارٹی وہ تو وقتی طور پر ایک صلح کا معاہدہ تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ریاست مدینہ ان مشرکوں کے حوالے کر کے ان کی حاکمیت اور سرداری کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن امیر معاویہ کی امیر حسن کے ساتھ جو صلح ہوئی، یہ صلح بین المسلمین تھی، اور سیدنا حسن نے اپنی خلافت چھوڑ کر معاویہ کو عطا کر دی تھی۔ وہ کچھ عقل نو بھی ہاتھ مارو، عقلوں ویلے ہو، صرف بونگیا مانندہ کام ماندہ ہے، کوئی عقل کی بات تمہاری زبان سے نہیں نکل سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث 2700 دیکھ لو، شاید کچھ عقل آ جائے۔ اس اجماع صحابہ کے خلاف
تم 9ویں صدی کے ایک فرد علامہ عینی حنفی کو لا کر بابی بننے کا حق ادا کر رہے ہو، لوگوں کو تانے دیتے ہو بابی بننے کا، اور تواڈے تو بڑا کوئی بابی ہو رہے گا کہ 9ویں صدی کے ایک فرد کو لائے اور بابی بننے کا حق ادا کیا، یا پھر 11ویں صدی کے علامہ علی قاری رحمہ اللہ کو لا کر خوش ہوئے۔ احادیث اور اجماع صحابہ کے مقابلے میں ایسی ہزاروں رائے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بھی۔ یہ بھی ہم تمہیں ایک حنفی عالم دین سے دکھا دیتے ہیں تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ یہ اصول صرف اہل الحدیث کا نہیں بلکہ حنفی دیوبندی بزرگ بھی اسی اصول کو مانتے اور اسی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ لو شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، ان کی کتاب اتمام البرہان صفحہ 399، آپ فرماتے ہیں انہوں نے اگر 10 بزرگوں کے نام لے کر ان کی عبارات اس مضمون پر نقل کی ہیں کہ آپ کا سایہ نہ تھا، تو ہم کہتے ہیں اگر وہ بجائے 10 کے 10,000 بزرگوں کی عبارات پیش کر دیں تو بھی اس سے کچھ نہیں بنتا، کیونکہ مرفوع اور صحیح حدیث کے مقابلے میں 10,000 تو کیا 10 لاکھ بلکہ 10 ارب و خرب حضرات کی بات بھی ہو تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ علمی قاعدہ تو یہ ہے کل احد یؤخذ عنہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مسلمہ اصول ہے۔ اس لیے عینی کی رائے کے بارے میں ہم کہتے ہیں عینی حنفی رحمہ اللہ کی یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ ان مرفوع حدیث کے خلاف ہے جن میں دونوں جماعتوں کو حق پر کہا گیا، اسی طرح اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ رہی بات کہ پھر ان کو رافضی کیوں نہیں کہتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ مرزا منگول کی طرح صحابہ کے گستاخ نہیں تھے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین نہیں کی تھی، نہ ہی دیگر صحابہ کی توہین کی، اسی لیے اہل السنہ انہیں رافضی نہیں کہتے۔ حدیث سمجھنے میں غلطی لگ جانا الگ بات ہے اور بغض صحابہ الگ بات ہے، تم بغض صحابہ کے مریض ہو۔ اجتہاد والی حدیث کے بارے میں مرزا نے بس یہی 2 باتیں بنائی، الحمدللہ ہم نے دونوں باتوں کی حقیقت واضح کر دی۔ آگے اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی توبہ اور رجوع کا ذکر کیا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم الگ سے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی بھر دین توحید پر، دین اسلام پر، صحابہ کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر قائم رکھنا، اور صحابہ اور اہل بیت کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، اغیار کے اشاروں پہ ناچنے والے اور اغیار کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے عوام الناس کا دل دماغ صحابہ کی نفرتوں سے بھرنے کے مشن پر چلنے والے ان ظالموں کے خلاف اللہ سدا ہمیں توفیق دیتے رہنا کہ ہم ان کے شر کو بیان کرتے رہیں، عیا کرتے رہیں، لوگوں کے اندر واضح کرتے رہیں اور لوگوں کو ان کے شر سے ڈراتے رہیں، اور دفاع اسلام کی اس ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے شہادت کی موت پا کے تیرے پاس آ جائیں۔ اس حال میں تو ہمیں ہماری روح کو قبض کرے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔